بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اردو سیکھنے کے اسباق کو شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1 اردو پڑھنا اور نمبر 2 اردو لکھنا۔ اردو پڑھنے کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے اردو کا قاعدہ۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اردو کی کتاب کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عام طور پر یہ کتاب مکتب میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، مگر یہ کتاب ہر مبتدی اردو سیکھنے والے کے لیے مفید ہے۔ تو چلیے آج سے ہم اس کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں حرف تہجی کو دیا گیا ہے۔ حرف تہجی جس کو انگلش کے اندر الفابیٹ کہا جاتا ہے، اردو اور عربی میں حرف تہجی تقریباً ایک طرح کے ہیں، لیکن دونوں میں پڑھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ عربی میں حرف تہجی کو معروف پڑھا جاتا ہے، یعنی حرکات اور سکنات کو ظاہر کر کے خوب صاف صاف پڑھا جاتا ہے، جبکہ اردو میں مجہول پڑھا جاتا ہے، یعنی حرکات اور سکنات کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اردو اور عربی پڑھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ اردو اور عربی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کو ان کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہر حرف کو مخرج سے نکالنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ب پ ت ٹ ث جیم چ ح خ دال دال زال را ڑا زا جھا۔ اس کو جھا پڑھتے ہیں، ہندی میں جو جھرنا جھا کی آواز ہے، اور اس میں اس کا استعمال اردو زبان میں بہت کم ہوتا ہے۔ چند ہی الفاظ ہیں جو اردو میں اس سے بنتے ہیں۔ سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا